کہ کچھ لوگ وقت کے سانچے میں ڈھل گئے، کچھ لوگ وقت کے سانچے میں ڈھل گئے، کچھ چلے کچھ جبرن چلائے گئے، میں جن کو پیش کر رہا ہوں سانچے ان میں بدل گئے۔ آدرنی راحت جی، زوردار تالیوں۔ آپ لوگ کھڑے ہو کے ایک بار سواگت کریں، زوردار کھڑے ہو کے سواگت کریں، بڑے آدر سمان کے ساتھ۔ بیٹھ کے پڑھیں؟ نہیں نہیں آپ بیٹھ کے پڑھ لیتے؟ نہیں پوڈیم کہاں ہے؟ دور ہے ذرا، وہ دور ہے ذرا سے، یہاں لے تھوڑا سا مجھے سہارا رہے گا۔ تشریف رکھیں آپ لوگ سب تشریف رکھیں۔ ارے اتنی دیر میں تو 3-4 غزلیں ہو جاتی ہیں یار، اتنا تھوڑی وقت لگتا ہے۔ بس سپورٹ رہے گا تھوڑا۔ سلام برہانپور۔ یہ ایک شخص یہاں پر شروع سے میں بات کر رہا ہوں، اس پر آپ ذرا سا آنند بھائی اس پر نظر رکھیں۔ یہ بہت ترقی کرے گا، اس لیے کہ اس ہندوستان میں جو لوگ بغیر مقصد کے بے مطلب لگاتار بولتے رہتے ہیں وہ بہت ترقی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی نظر رکھیں کہ کہیں چائے تو نہیں بیچتا ہے۔ بہت صحیح۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ کوئی 40-45 برس سے شہر سے میرا رشتہ ہے، لیکن آج میں نے پہلی مرتبہ ایک نئے برہانپور کو دیکھا۔ یہ آپ یقین مانیے گا، آنند صاحب سے بھی ہمارے بڑے اندوری رشتے ہیں، لیکن آج ان کا گھر دیکھ کر بھی جی خوش ہوا کہ اگر تاج محل میں یعنی مقبرے میں اتنا سکون اور اتنی راحتیں، اتنی آسائشیں ہیں تو خدا کی قسم میں آج ہی مرنے کو تیار ہوں۔ ایک ہاسپٹل دکھایا، بہت جی خوش ہوا۔ دنیا بھر کے، کیونکہ میں خود ہی بیمار ہوں تو دنیا بھر کے اسپتال دیکھتا پھرتا ہوں، لیکن جی خوش ہو گیا آپ کا اسپتال دیکھ کر، اور کہ خدا سے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بہت ترقی کرے، لیکن مریضوں کو راحتیں ملتی رہیں، وہ صحت مند ہو کر یہاں سے روانہ ہوں۔ ایک خاص بات میں نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن کہنا چاہوں گا کہ میں نے آج آنند صاحب کے یہاں ایک انوکھی چیز یہ دیکھی، ان کا فارم ہاؤس جس میں سینکڑوں کی تعداد میں بکریوں رہ رہی ہیں اور ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک عجیب و غریب بات بتائی نعیم، کہ راحت بھائی اس میں پاکستان کی بھی بکریاں ہیں، افغانستان کی بھی ہیں، ہندوستان کی بھی ہیں، چین کی بھی ہیں، بنگلہ دیش کی بھی ہیں۔ میں نے کہا صاحب انہیں بتائیے جنہیں بتانا چاہیے، ایک ساتھ جانور رہ سکتے ہیں یہاں۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، واہ سر، واہ کیا بات۔ میں آج سچائی سے کہنا چاہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں ایک شام راحت اندوری کے نام کا ایک بینر لگا ہے۔ ایمانداری سے مجھے بھی یہ کام کرتے کرتے 50 برس ہو گئے، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ اس بینر پر یہ عبارت ہٹا کر اس پر ہونا تھا ایک شام نعیم اختر اور جانی بیراگی کے نام ہے۔ میں ان دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت ہی مکمل اور خوبصورت حصہ بنایا۔ میں کچھ شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ پہلا جو شعر پڑھوں گا یہ مجھے بتائے گا، دشا دے گا، اور یہ بھی مجھے بتا دے گا کہ مجھے آپ کو کتنی دیر شعر سنانا ہے اور کیسے شعر سنانا ہے۔ اجازت ہے آپ کی؟ صاحب سے اجازت دلوا دیں مجھے۔ کچھ 4 لائنیں پہلے پڑھتا ہوں، ایک قطعہ ہے یہ۔ کچھ مہینے پہلے کیٹریک کا ایک آپریشن میری آنکھ کا ہوا تھا، تو اس میں انفیکشن آیا اور اس میں تھوڑی سی پریشانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنا کام روکے ہوئے نہیں ہوں۔
अपना आवारा सर झुकाने को, अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। क्या बात, अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज, तेरी दहलीज देख लेता हूं। डोर स्टेप्स को कहते हैं दहलीज। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। वाह, और फिर कुछ दिखाई दे वाह सर, कि वाह, न दे, काम की चीज। काम की चीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। सुने दोस्तों कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं। जानी भाई सुनिएगा, कुर्बान आपने कमाल कर दिया, बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास जरा सा मेरी, मुझे मालूम है कि यहाँ मेरी बहनें और बेटियां भी बैठी हुई हैं, लेकिन जरा सा थोड़ा सा मैं मर्दाना किस्म का शायर हूं, तो जरा सा जिंदा लोग मुझे मिल जाएंगे तो कोशिश करूंगा कि मैं भी जिंदा हूं। ताली कह रहा हूं कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, थोड़ी पीली है। यहां मेरे एक अजीज तरीन साथी दोस्त हैं किशन राय साहब, अगर वो हों तो शेर में शरीक हो जाएं, हैं क्या? हाँ, तो शेर में शरीक हो जाएं। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया, होश उड़ जाए अगर होश में आकर देखूं। थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया, होश उड़ जाए अगर होश में आकर देखूं, होश में आकर देखूं मन का मंदिर। इस शेर पर मैं खास तौर पर तवज्जो चाहूंगा। मन का मंदिर, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। वाह, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं, क्या बात, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से, तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। वाह, क्या बात, आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। अगर जिस तरीके की गजल बुरहानपुर में सुनी जाती है या सुनी जाती रही है, उसके दो भी सामाइन हैं, तो एक शेर पढ़ के बताता हूं। कह रहा हूं कि ये तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है, साहब दुख तो ये है कि अभी अपनी सफेद तिरछी है,
یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے. واہ واہ. دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی سفید سر کی ہیں. یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے. مجھے بھی، میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہوں تو ہاں کئی برس تک غزل لکھتا بھی رہا اور غزل یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی رہا، تو میں تھوڑی باتیں سمجھ جاتا ہوں. شرما صاحب تو بھومیکا کا ارتھ میں بھی جانتا ہوں، لیکن اب آپ کے بھروسے رہیں تو ہمارا کاروبار ہی بند ہو جائے گا، ہے نا. تو ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے، کسی کا بھی وقت ضائع نہیں ہوگا، یہ ہماری آپ سے وعدہ ہے بھی ہے. یہ برائی میرے 2 برس سے ڈاکٹر صاحب، اور بہت ذمہ دار یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 برس جن لوگوں نے پروگرام کیا ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہیں بھی میں شریک کر رہا ہوں. سنیل بھائی خاص طور پر، انہوں نے کئی 20 مرتبہ مجھے محبت سے فون کیے. 2 برس سے یہ ہو رہا ہے ہمارے رائٹرز کو، شاعروں کو، کویوں کو، فلم میکرز کو، کہانی کاروں کو، افسانہ نگاروں کو، تنقید لکھنے والوں کو، کہ جانی کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ ٹویٹس آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، فون آتے ہیں کہ راحت اندوری وہ جو شعر آپ پڑھ رہے ہیں پورے ملک میں، وہ شعر پڑھنا بند کر دیجئے ورنہ آپ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو جائے گا. اور یہ ایک نیا شعر جو آپ نے ابھی کہا ہے یہ پڑھنا شروع کر دیجئے پورے دیش میں. اور وہ جو نام آپ لے رہے ہیں بہت دنوں سے، وہ نام لینا بھی بند کر دیں ورنہ نقصان ہوگا. اور یہ نئے نام کی لسٹ دے رہے ہیں ہم آپ کو، یہ بولنا شروع کر دیجئے تو بڑا پرابلم ہو گیا. لیکن اتنے ذہین لوگ ہیں اس دیش کے کہ ہم جس کا نام نہیں لیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ جس کا نام اس نے نہیں لیا ہے اس کا نام کیا ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس کا نام لینا چاہ رہا ہے. بھائی یہ پتہ نہیں. تو ایک شعر سنا رہا ہوں، خدا کرے کہ میرے شعر میں آپ ساتھ دیتے تو مزہ آ جائے. یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے، یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے، یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے. تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے. اس لائن پہ ہی داد ملنا تھی مجھے. تاج، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں اور نہ میں سیاسی آدمی ہوں. تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے. گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی. کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات. تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے. گندگی ہے. تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے. گندگی ہے کہ سمندر سے، گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے. ایک ملاقات کا نوجوانوں شریک ہونا آپ کے لیے، آپ کے سلیبس کا شعر ہے. کہہ رہا ہوں کہ گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے. ایک ملاقات کا جادو، ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں. تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی ہے. کیا بات ہے. واہ. ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں. کچھ 2-4 شعر تازہ پڑھنا کی کوشش کرتا ہوں. تازہ ان معنوں میں ہے کہ یہ اسی دور کے، اسی عہد کے شعر ہیں. یہ شعر کا مطلب سن کے بتائیے گا. سب کی پگڑی کو ہواؤں میں اچھالا جائے، سوچتا ہوں کوئی اخبار نکالا جائے. واہ سر، واہ واہ سر. سب کی پگڑی کو ہواؤں میں اچھالا جائے، سوچتا ہوں، سوچتا ہوں کوئی اخبار نکالا جائے، سوچتا ہوں کوئی اخبار نکالا جائے. ایک دوست، سب پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شعر پڑھتا ہوں. دشینت کمار کا ایک بہت ہی مقبول اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے. میں ان کا شعر تو نہیں سنا رہا ہوں، شعر تو اپنے ہی سناؤں گا. لیکن دیکھیے میں نے وہاں پہنچ کر ایک نیا راستہ اپنے شعر کے لیے بنانے کی کوشش کی ہے. خاص طور پہ سنیے گا. کہہ رہا ہوں کہ سوچتا ہوں کوئی اخبار نکالا جائے، صرف آسماں ہی نہیں، آسماں ہی نہیں، ایک چاند بھی رہتا ہے یہاں.
आसमां ही नहीं, एक चांद भी रहता है यहां, भूल कर भी कभी पत्थर ना उछाला जाए। वाह, क्या बात। आसमां ही नहीं, एक चांद भी रहता है यहां, आसमां ही नहीं, एक चांद भी रहता है यहां, भूल कर भी कभी पत्थर ना उछाला जाए, भूल कर भी कभी पत्थर ना उछाला जाए। और कुछ शेर सुने। भूल कर भी कभी पत्थर ना उछाला जाए, पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो होश में है उनको संभाला जाए। पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो होश में हैं उनको संभाला जाए। देखिए साहब, एक नई गजल है, ये भी नई कुछ चीजें आप तक आजकल इतने जराए हो गए हैं कि आज दिल्ली में बैठ के कोई गजल कहें, दूसरे दिन आप अगर लॉस एंजलिस चले गए और वहां पर पढ़ने लगे तो कह देते हैं कि कल रात में हमने सुन ली है। ये इतने जराए हो गए हैं तो पहुंच जाती है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी कुछ ऐसी खातिर में कर जाऊं कि 2-4-5 शेर कल मैं जब इंदौर चला जाऊं तो आप कहें कि हाँ 2-4 शेर भी राहत इंदौरी ने सुनाए थे। सुनिए दोस्त जी, एक शब्द बताना चाहता हूं, मुझे माफ कर दें। एक शब्द है वो अरबी में कुन। इस्लामिक मैथोलॉजी में ये आया है कि अल्लाह के होठों पे, ईश्वर के लब पर सिर्फ 2 शब्द होते हैं, एक तो कुन और एक फयकुन। कुन कहता है तो पूरी सृष्टि की, पूरी कायनात की तश्कील हो जाती है, रचना हो जाती है। और जैसे ही फयकुन कहता है सब खत्म हो जाता है, सब प्रलय आ जाता है, क़यामत आ जाती है। ये इस्लामिक मैथोलॉजी है। इस कुन को पकड़ लीजिएगा, मेरे शेर को पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। एक साथ चाहूंगा, बुरहानपुर में पढ़ा हूं, इस बात का लिहाज है मुझे, बुरहानपुर में शेर की हिफाजत होती है। कहता हूं कि जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। साहब, जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, नेत्रहीन। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं, उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना, फिर आपकी जिम्मेदारी है, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। क्या बात, क्या बात। खून में मैं बहुत कम कहता हूं ये बात कि आपने दाद नहीं दी और शेर नहीं, लेकिन सच्चाई है कि शेर अच्छा था ये। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। फिर बुरहानपुर की बारी आ रही है, शेर सुन के बताएंगे। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। उसको हर एक रोग का नुस्खा जबानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला, उसने नाखून कह दिया। क्या बात। हर एक रोग का नुस्खा जबानी याद है उसको, हर एक रोग। शुक्रिया, सलाम करता हूं बुरहानपुर।
اس کو ہر ایک روگ کا نسخہ زبانی یاد ہے. میرے منہ سے زخم نکلا، اس نے ناخن کہہ دیا. پھر نوجوانوں کے لیے ایک شعر پڑھ کے آپ لوگوں کی خدمت کرتا ہوں. اس نے ناخن کہہ دیا، گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے. میں جب بھی یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے، تو آپ کو معلوم ہے میں کس لیے کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جو بزرگ ہیں وہ جاگ جائیں. کہہ رہا ہوں کہ اس نے ناخن کہہ دیا، گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. میں نے اس کی سانولی رنگت کو جامن کہہ دیا. واہ کیا بات ہے، واہ. گھل گئے واہ سر، ہونٹوں پہ واہ. سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. میں نے اس کی سانولی رنگت کو عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. یہ مجھے بتایا گیا کہ 11 بجے ہمیں ختم کرنا چاہیے ہے، اور گھڑی پر ہم نے چونکہ ہار پہنایا تھا، وہی مہمان خصوصی ہیں تھے اپنے گھڑی والے، تو میرا وقت تو ہو گیا ہے، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک دو غزل. ارے سر، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ پھر آپ مہمان خصوصی گھڑی کو نہ بنائیں. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. واہ. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. عشق میں بس شرط یہی ہے دوستو کہ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے. غزل والو، صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے. جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کافی ہوں. واہ واہ واہ. صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے. جاگ جاؤں. صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے. جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کافی ہوں. اور میرے ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. کیا بات ہے، کیا ہر بات. حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، تیری میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. سنے شعر پڑھ رہا ہوں کہ میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کیا بات ہے سر، واہ واہ. ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں. ایک ہلکی پھلکی غزل سنا کر پھر اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی اچھا، میری پسند سے 2-3 شعر سن لیجئے. یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ بس اجازت دیجئے گا، یہ وہ جانی سے گیا میں اس نے بھی صاحب کوئی 2.5-3 گھنٹے نکال دیے، پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی کمال ہو گیا ہے. بہت ہی بڑی بات ہے. میں بڑا پیار ہے، میرے بڑا لاڈلا ہے میرا، بہت پیار کرتا ہوں اس کو. یہ غزل میں سنا رہا ہوں دوستو، یہ اس میں تغزل پر بیس کرتی ہے. تغزل جس غزل میں عورت کا ذکر کیا جائے، عشق کا ذکر کیا جائے، محبتوں کا ذکر کیا جائے، بالکل سڑک والا عشق ہے، تو اسے تغزل کہتے ہیں. ہمارا تغزل کے سلسلے میں ہاتھ بہت تنگ رہا، لیکن صاحب عمر لے لی، ہار نہیں مانے.
یہ جو لگے رہے. اور یہ بات آنند صاحب جانتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. میری بیوی یہاں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ بھی کہتی تھی کہ ہاں آپ لگے رہیے, اللہ کرے کچھ نہ کچھ لکھتے. سنیں, مزہ لیں اس غزل کو, اچھی طریقے سے سنیں. کہتا ہوں کہ سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے. جیسا جتنے اچھے سے سنیں گے اتنے اچھے سے سناؤں گا. کہہ رہا ہوں کہ سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے. سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے. جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے. واہ, سلا چکی تھی یہ دنیا کھنک کھنک کے مجھے. جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے. یہ شعر میں آپ کی خاص طور پر نظر کرتا ہوں آنند صاحب, آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس شہر میں. ایک علاج میرا بھی فرما دیں تو مزہ آ جائے. جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے. کوئی بتائے, درجنوں ڈاکٹروں سے ملاقات میری آج کروائی آپ نے, لیکن کوئی بتا نہیں پایا. کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے. جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے. کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے. سر واہ, بتائے تالیاں کیا علاج کروں. سر واہ, کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. واہ. کوئی بتائے. بہت شکریہ صاحب. میرا جو روگ ہے اس کے کافی لوگ ہیں یہاں پر. کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے. صاحب, تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. بتا دیا کسی کم ظرف نے چھلک کے مجھے. واہ, کیا بات. تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. بتا دیا کسی کم ظرف نے چھلک کے مجھے. بہت سی نظریں. یہ شعر اس غزل کا مزیدار ہے. اس شعر کی وجہ سے یہ میں نے 3 شعر کی آپ کو بلا وجہ زحمت دی, لیکن مزہ لیں اس شعر کا. ایک شعر مزہ لے لے گا تو میری بھی زندگی میں مزہ آ جائے. سنیں بھائی. بتا دیا کسی کم ظرف نے چھلک کے مجھے. بہت سی نظریں. ایک جانی نے کہا تھا کہ آپ سنیے گا, کون, نشا یا کوئی دونوں آپ دونوں ہی سنیے. کہا ہے کہ بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. بتا دیا کسی کم ظرف نے چھلک کے مجھے. تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. بتا دیا کسی کم ظرف نے چھلک کے مجھے. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. اشارہ کر دیا اس نے ذرا سرک کے مجھے. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں. واہ سر واہ. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. اشارہ کر دیا اس نے ذرا سرک کے مجھے. ایک آدھ کی غزل کی اور اجازت ہے آپ کو؟ ارے سر, ارے. یہ 3-4 شعر ہیں غزل کے. یہ کہنا یہ چاہتا ہوں, یہ بھومکا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں دوستوں کہ جہاں جہاں پر بھی دھرم ہے وہاں وہاں کوئی نہ کوئی کتاب ہے. جہاں ادھرم ہے وہاں بھی کوئی کتاب ہے. جہاں دوستی ہے وہاں بھی کتاب ہے, اور جہاں دشمنی ہے وہاں بھی کوئی نہ کوئی کتاب ہے. جہاں جنگ ہے وہاں بھی کوئی کتاب ہے. جہاں امن ہے وہاں بھی کوئی نہ کوئی کتاب. دیکھیں بھائی, یہی سوچ مجھے ایک غزل کا ایک مطلب دے کر جا رہی ہے, اور وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں.
کائے کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. جہالت اگیانتا. کہتا ہوں کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. کیا بات ہے سر, واہ. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. وہ اب یہ والا جو وہ ہے نا اس غزل میں, یہ دوسرا ہے. وہ پہلے جو تھی 2-3 بار وہ بولا تو وہ الگ تھا, تو یہ کچھ دوسرا والا وہ ہے. تو اس تک پہنچیے گا. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا. واہ سر, وہ واہ. بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ, وہ بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. اور خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا. واہ کیا بات. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا. ایک شعر میں سنا رہا ہوں اور اس کی میں واپسی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے بتا دیا کہ آنکھوں سے دکھتا ہے مجھے سب کچھ, کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں, تو آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی آواز سے بھی میں شعر کی واپسی چاہتا ہوں. اس برہان پور میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا. میرے وہ ساتھی یہاں پر اس محفل میں جو موجود ہیں جن کی مدر ٹنگ اردو نہیں ہے, اردو نوئنگ نہیں ہے, تو ایک لفظ کے معنی بتانا چاہتا ہوں. حالانکہ بدتمیزی ہے یہ, آپ سب سمجھدار ہیں, لیکن میرا شعر برباد نہ ہو اس لیے بتاتا ہوں. ایک لفظ اس میں آ رہا ہے کاسا. کاسا کہتے ہیں بھکشا پاتر کو. فقیر کے ہاتھ میں جو بھیک مانگنے کا برتن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کاسا. اب آپ شعر کے ساتھ سفر کر پائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ میرا شعر میرے پاس واپس آئے گا. کہتا ہوں کہ خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا. صاحب وہ اب یہ وہ پھر بدل گیا ہے. وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. کیا بات ہے. میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا. ارے واہ سر, واہ واہ سر. میں اس کو چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. واہ سر, واہ. وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا. ایک غزل مجھ سے صاحب دیکھیے, عام طور پر فرمائشیں مجھ سے نہیں کی جاتی اور میں فرمائشیں پوری کرتا بھی نہیں ہوں. آپ شریف لوگ بیٹھے ہیں تو میں بیٹھیے 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 بیٹھیے. ابھی نہیں سنا دوں گا, کوئی تکلف نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ شرفا یہاں پر برہان پور کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں 2-1 آواز آ گئی. مجھے اچھا لگا کہ مجھ سے بھی فرمائش ہو رہی ویسے, لیکن میں آپ کو بتانا کا چاہوں گا اور یہ کہہ کر جانا چاہوں گا کہ مردوں سے فرمائش نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک چلیے, یہ 2 ہماری اتنی اچھی پیاری بیٹیاں ہی ہیں. ہماری تو بچیاں ہیں, دونوں بہت اچھی آئی تھیں. اچھا گیت سنائے, بہت اچھا مکتب سنائے. جب تک سیٹی نہیں بج رہی تھی, سیٹی اب بجی جب میں مائک پر ہوں. یہ افسوسناک ہے. بہرحال ایک چھوٹی سی غزل آپ کے سامنے اور پیش کر رہا ہوں.
اور یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. انسیڈنٹ, گھٹنا, یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. میں کسی کو اب میں یہ نہیں کہوں گا آپ سنیے یا آپ سنیے, جس کو سننا چاہیے وہ سنیں. یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے صاحب, یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. کیا سر, واہ. یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا. میرا نصیب میرے ہاتھ کٹ گئے. ظاہر ہے کہ یہ شعر نہ تو نعیم کو میں نظر کر سکتا ہوں, نہ جانی بیراگی کو, نہ شرما جی کو. جس کا شعر ہوگا وہاں تک ضرور جائے گا. یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا. میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا. میرا نصیب میرے ہاتھ کٹ گئے, ورنہ میں تیری مانگ میں سندور بھرنے والا تھا. واہ. صاحب, ہو محبت, ابھی کسی نے یاد بھی دلایا تھا کہ پھاگن آنے والا ہے, اچھا موسم ہوتا ہے, کھل کے بولنے کو جی چاہتا ہے. کبھی کبھی خوش بھی ہو جاتے ہیں اس بڑھاپے میں, یہ سب موقع کمی آتے ہیں. سنیں کہ ہو محبت, بیراگی جی سنیے گا. ہو محبت تو محبت کی نظر جیسی ہے. ہو محبت, جان بوجھ کے وہ سنا رہا ہوں کہ جو آپ یہ یوٹیوب پر اور اس پر کم ملتے ہیں, یہ ذرا شریف لوگوں کے شعر ہیں. ہو محبت تو محبت کی نظر جیسی ہے. ہو محبت تو محبت کی نظر جیسی ہے. یہ جو بکھری ہوئی دنیا ہے یہ گھر جیسی ہے. کیا بات. اس سے کچھ زیادہ اچھا تھا یہ, اس سے جتنی آپ نے جیسا سنا, اس سے کچھ ذرا سا زیادہ, بس اتنا ہی تھا. ہو محبت تو محبت کی نظر جیسی ہے. یہ جو بکھری ہوئی دنیا ہے یہ گھر جیسی ہے. صاحب, اس کے بارے میں سنا کرتا تھا نمکین ہے وہ. اس کے بارے میں سنا کرتا تھا, میں نے چکر اسے دیکھا وہ شکر جیسی ہے. اس کے بارے میں سنا کرتا تھا نمکین ہے وہ, میں نے چکر اسے دیکھا وہ شکر جیسی ہے. ہم نے خود اپنی رہنمائی کی. اچھی غزل ہے. ہم نے خود اپنی رہنمائی, جس پر کم داد ملے آپ خود سمجھنا کہ یہ شاعری اچھی ہے. یہ سمجھ لینا. جس پر آپ ہنگامہ کریں گے سب سمجھ جانا کہ یہ تیسرے درجے کا ہے. ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی. سمجھ گئے؟ ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی. آسماں چومتا ہے میرے قدم. یہ پوڈیم کھڑا ہے, اس کے سہارے میں کھڑا ہوں. جن پیروں پر کھڑا ہو کر آپ کو شعر سنا رہا ہوں, یہ میں اپنے پیروں پر نہیں بلکہ آپ کی محبتوں کی بیساکھیوں پر کھڑا ہوا ہوں. شعر سنیے گا. اب اس کے بعد بھی اگر نہیں مزہ آیا تو پھر آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی, اور شہرت ہوئی خدائی کی. آسماں چومتا ہے میرے قدم, داد دیجئے شکست پائی کی ہے. کیا بات. آسماں چومتا ہے میرے قدم, واہ. آسماں چومتا ہے میرے قدم. داد دیجئے شکستہ پائی کی. میں نے دنیا سے مجھ سے دنیا نے, میں نے دنیا سے مجھ سے دنیا نے, میں نے دنیا سے مجھ سے
دنیا نے سینکڑوں بار بے وفائی کی. مجھ سے میں نے دنیا سے سینکڑوں بار بے وفائی کی. ایک بہت ہی مزیدار شعر ہے اور میں خود اکثر اس شعر کو، میرا ہی شعر ہے لیکن اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ یار کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، لیکن آیا. یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کو سوچنے پر زیادہ مجبور کرے گا، سننے پر کم. میرے جانے کے بعد بھی آپ کو آزادی ہے کہ 2 دن 4 دن، ہفتہ بھر، 10 دن، 15 دن سوچنا کہ یار اس کو نے سنایا کیا تھا اور کس چیز کو پینٹ کیا ہے اس نے، راحت اندوری نے. مزہ لیجیے گا. کہا ہے کہ مجھ سے میں نے دنیا سے سینکڑوں بار بے وفائی کی، سینکڑوں بار بے وفائی کی. میرے کمرے میں دعوت ہے فکر کی، سوچئے گا. میرے کمرے میں 2 پرندوں نے میرے کمرے میں 2 پرندوں نے انتہا کر دی بے حیائی کی. میرے کمرے میں 2 پرندوں نے، سوچتے رہیے گا، میرے کمرے میں 2 پرندوں نے انتہا کر دی بے حیائی کی. یہ غزل صاحب میں گھر سے جب بھی نکلتا ہوں تو سوچ کے نکلتا ہوں کہ یہ غزل مجھے اب کہیں سنانا نہیں ہے. 30-35 سال پہلے غزل کہی تھی ڈاکٹر صاحب، اور سنائی بھی پورے ملک میں، پورے دیش میں، پوری دنیا میں، جہاں جہاں گئے وہاں سنائی، اور بھول بھال بھی گیا، چھوڑ چھاڑ بھی دی، غزل بھی ختم ہو گئی. پچھلے کچھ 2-3 برس سے 3 برس سے وہ پھر سے ہندوستان کی زمین سے اگ آئی، اور جہاں جاتے ہیں وہاں لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ صاحب وہ سنائیے. تو مجھے نہیں معلوم کہ 30 سال پہلے کے دیش کے حالات اور آج کے حالات ایک جیسے کہاں کیا مل رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ سن لیں. ایک اس میں ایک آدھ ضروری شعر کے لیے مجھے سنانا پڑ رہا ہے. آپ شرکت کر لیں سب تو اچھا لگے گا مجھے. اگر سب سنیں گے تو اچھا لگے گا. صاحب اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. صاحب لگے گی آگ، نظر بس سے بچائے رکھے اس شہر کو، آپ کو برہان پور کو خدا. کہہ رہا ہوں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. سنیل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے شرما صاحب بیٹھے ہیں، چوکسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے مجھے یہاں پر بلایا ہے. کبھی سمیلن کا نام لکھا ہوا ہے، کبھی سمیلن ہے، یہ ہاتھ سے کبھی سمیلن، اور اس میں یہ اردو کا فقیر ایک مسلمان شعر سنا رہا ہے. ان لوگوں کو لا کے بتائیے کہ اصل ہندوستان یہ ہے جو آج برہان پور میں ہے. یہی اصل ہندوستان، یہی اصل ہندوستان. یہاں نہ کسی ذات دیکھنا ہے تو آ کر یہاں دیکھیں کہ ہندوستان کسے کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، ہمارا. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کیا بات. جس طریقے سے رمیش شرما، ہمارے شرما صاحب یہ سنچالن کر رہے ہیں کوی سمیلن کا یا مشاعرے کا، ایسی ہندی کے ہمارے بڑے پیارے متر ہیں، بڑے بڑے رائٹر ہیں، اشوک چکردھر، تو وہ سنچالن کر رہے تھے. تو میں نے یہی سوچا کہ یار یہ کوئی کسی لفظ کے معنی اگر نہیں سمجھ میں آئیں گے تو شعر مر جائے گا.
میں نے کہا یار اشوک ذرا سے یہ بتائیے بھائی کہ یہ صاحب مسند کو ہندی میں کیا کہیں گے؟ تو اشے وہ پروفیسر ہیں جامعہ میں، انہوں نے ایک پیشانی پر انگلی پھیری اور کہا کہ راحت بھائی صاحب مسند کو ہندی میں کہیں گے ستدھیش۔ تو میں نے کہا پھر چھوڑیے وہ تو وہی ٹھیک ہے، پہلے والی ٹھیک ہے۔ تو میں وہ شعر سنا رہا ہوں، اب آپ سب سمجھ گئے کہ کیا کہنا چاہیے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی۔ واہ کیا بات ہے، واہ بڑھیا، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور یہی اخبار والوں نے اور میڈیا والوں نے اس شعر کو، جو شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ میں کچھ کہنا بھی چاہوں گا، اس شعر کو افسوس ہے، مجھے دکھ ہے اور دکھ کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوں کہ اس شعر کو مسلمان کا شعر بنا دیا یا ہندو کا شعر بنا دیا۔ یہ نہ ہندو کا شعر ہے نہ مسلمان کا شعر ہے، بلکہ ہر اس ہندوستانی کا شعر ہے جو اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مٹی کے لیے ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر اس ہندوستانی کا شعر ہے جو اپنے وطن پر جان دینے کے لیے سینہ تانے میں کھڑا ہو ہر وقت۔ وہ شعر یہ ہے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، واہ سر واہ، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ ایک بات اور سنا دوں دوستو، اس سے کہ پہلے شعر مکمل کروں۔ ایک ویڈیو وائرل ہوا پچھلے 2 مہینے پہلے، وہ پورے دیش میں گیا، لوگوں نے بہت سی باتیں بھی کی مجھ سے، کوئی پتہ نہیں کیسے آدمی تھے، کیا کہوں، لیڈر کہوں یا کچھ اور کہوں یا کچھ اور کہوں۔ وہ کہتے تھے کہ ہندی کا، اردو کا ایک کوی ہے، اس کا نام ہے راحت اندوری، اور وہ جہادی ہے۔ تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ یار میں 70 برس کا ہو گیا اور مجھے معلوم ہی نہیں کہ جہادی ہوں۔ میں پریشان ہو گیا، سوچتا رہا کہ ہوں کہ نہیں، لیکن صاحب کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ ساری رات جاگتا رہا، سویرے اذان کی صدا آئی تو میں نے ادھر ہی لو لگائی کہ تو ہی کچھ اشارہ کر مجھے۔ کچھ ایسا لگا کہ کوئی روشنی مجھ سے بات کر رہی ہے کہ یار راحت میاں تم جہادی تو نہیں ہو، لیکن یار کچھ الگ ہو سب سے۔ تو مجھے یہ 2 لائنیں ہی کافی بہت پھیلی ہوئی دکھائی دی کہ تم کچھ الگ ہو۔ تو میں نے ایک شعر لکھ لیا، واپس آ جاؤں گا جہاں تھا۔ یہ شعر پہلے آپ سن لیں، واپسی کا وقت ہے میری۔ کہہ رہا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا۔ نعیم اختر آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے شہر میں ہوں اس وقت، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا۔ چوکسی صاحب، میں جب مر جاؤں تو، سنیل بھائی کہاں بیٹھے ہیں، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ واہ سر واہ، بدائی سر واہ، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، زندہ باد سر، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ میں نے شعر کہا ہے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی، یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔